یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خیر خلق اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور من نور اللہ۔ مشکور ہوں جناب قاضی عتیق الرحمان صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس بامقصد اور بابرکت محفل میں شرکت کی دعوت دی۔ جتنے علماء اکرام اور مشائخ عظام بیٹھے ہیں ان کے سامنے مجھ جیسے علمی طور پہ مفلس شخص کا لب کشائی کرنا میں یقیناً اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں، لیکن چونکہ وہ جب یوسف علیہ السلام کی خریداری مصر میں ہوئی تھی تو ایک بڑھیا کا میں نے سنا ہے کہ وہ ایک سود کی ہڈی لے کے چلی گئی تھی۔ میں تہی دامن ہوں اور میں وہ سود کی ہڈی لے کے میں نے کہا کہ اس پہ لبیک کہتا ہوں، میری زبان اس قابل نہیں کہ میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا سکوں، یا رسول اللہ کہنا اور رسول اللہ کو ندات دینا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آقا علیہ السلام سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں، الحمدللہ میرا یہ ایمان اور میرا یہ عقیدہ ہے۔ تو میں جب یا رسول اللہ کہتا ہوں تو یا رسول اللہ میری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ میں اس طرح نہیں سمجھتا کہ میں یہاں تحفظ ناموس رسالت کے لیے آیا ہوں، چونکہ کیا پیتی اور کیا پیتی کا شوربہ، جس کی جان اپنی نہیں، جس کی مال اپنا نہیں، جس کی کائنات اپنی نہیں، جس کی پیدائش میں اس کو اختیار نہیں، جس کی پیدائش اس آقا علیہ السلام کے صدقے میں ہوئی ہو، جس کو یہ دنیا، یہ عزت، یہ دولت، یہ سر، یہ جسم، یہ جان، یہ روح، یہ سب کچھ میرے آقا علیہ السلام کی خیرات میں ملا ہو، وہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ میں ناموس رسالت کا محافظ ہوں؟ ناموس رسالت کا محافظ خود اللہ ہے، خود میرا اللہ ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ میرے دوستو، میں ان پڑھ بندہ ہوں لیکن میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ اللہ کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں کہ ساری کی ساری دنیا کو ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے سے بھی کم وقت میں اس طرح سے الٹ پلٹ کر دے۔ لیکن یہ جو امتحان ہے، یہ قاضی عتیق تیرا اور میرا امتحان ہے، یہ ہمارے درجات کی بلندی کے لیے اور منافقوں کو علیحدہ کرنے کے لیے یہ امتحان میں اللہ نے ہمیں مبتلا کیا ہے۔ ورنہ نہ آقا علیہ السلام کسی کے محتاج ہیں، نہ ان کی ناموس کسی کی حفاظت کی محتاج ہے۔ جس کی حفاظت اللہ کرے اس کی ناموس کو کون داغدار کر سکتا ہے؟ صرف اللہ کریم ان منافقوں کو، ان کافروں کو جو ہاتھوں میں تسبیح بھی پکڑے ہوئے ہیں، جو مطلب جا کے خواجہ فرید کی چوکٹ پہ سجدہ بھی کرتے ہیں، ان مشرکوں کو، ان کافروں کو ننگا کرنے کے لیے یہ امتحان ہمارے اوپر بھیجا اللہ نے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ بھول گئے، میں معذرت خواہ ہوں، میری بے رب باتیں ہیں، شاید کسی دوست کو اچھی نہ لگے، لیکن یہ بھول گئے ہیں، یہ اس بات پہ بھول گئے، 2 منٹ کا چلوں گا، یہ بات اس بات کو بھول گئے یہ لوگ کہ وہ اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں اعلان کر دیا ہے کہ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کا دشمن، خواہ وہ نواز شریف ہو، خواہ وہ عمران نیازی ہو، خواہ وہ اے ہو، بی ہو، سی ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس دنیا میں ضلالت اور تباہی اور بربادی سے بچ سکتا ہے؟
اور پھر ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی اس کا آواز کو بلند کریں گے، جبکہ خود اللہ کہتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ جس کی چرچا، جس کا نام، جس کا مرتبہ خود اللہ بلند کرے، اس کو کون گرا سکتا ہے؟ نہ کوئی بلڈر اور نہ کوئی نیازی اور نہ ہی کوئی گولڈ اسمتھ کا داماد اور نہ ہی کوئی اور منافق۔ تو میں بہت باتیں کر گیا ہوں، میں انتہائی معذرت خواہ ہوں۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی کسی بزرگ نے یہ بات کہی کہ مرنا تو ویسے بھی ہے، اگر کوئی بندہ کورونا سے مرے اور رسیوں میں اس کو دھکیل کے اس کو قبر میں ڈالے، کوئی بندہ مطلب کسی اور طریقے سے مرے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں میری نسلوں کے لیے بھی یہ شہادت ہوگی کہ آقا علیہ السلام کی ناموس پہ قربان ہو جاؤں۔ اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے۔ الحمدللہ جب بھی بات بنی، ہم نے جب کہا صدقے یا رسول اللہ، تو آئین تھانے میں گئے، بھاگ کے نہیں آئے، نہ بھاگے۔ وہ مشرف کا دور تھا تو پھر بھی جی ایچ کیو کے سامنے 313 کا قافلہ یہاں علی پور سے لے کے گئے۔ اور جب نواز شریف کا دور تھا، شہباز شریف کا، جب اس سے زیادہ ظلم ہو رہا تھا اکتوبر 99 میں، تو اس وقت بھی الحمدللہ اللہ نے استقامت دی۔ آپ بزرگوں سے یہ دعا ہے، دعا کی درخواست ہے کہ دعا کریں کہ اللہ پاک پھر موقع دے۔ میں کہتا ہوں اللہ مجھے موقع دے، اس 22 کروڑ میں سے مجھے موقع دے کہ میں ممتاز قادری کی سنت ادا کر سکوں۔